عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ جہاں بھی گئے اور اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اور وہاں مسجد بناتے ہی آپ نے قرآن کی تعلیم کا بندوبست فرمایا۔ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کی اور کرائی۔ جہاں آپ نے مسجد بنوائی، مسجد میں نماز کا اہتمام کروایا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کا بھی اہتمام کروایا۔ کہ مسجد نبوی میں جگہ جگہ قرآن کے دین کے حلقے ہوتے تھے، کہیں صحابہ کرام کی جماعت بیٹھ کر قرآن سیکھ رہی ہوتی تھی اور اس کا غور کر رہے ہوتے تھے، اور کہیں پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین یاد کر رہے ہوتے تھے، اور کہیں صحابہ کرام ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ مسجد کی آبادی یہ ہے کہ مسجد ہر وقت کھلی ہو اور ہر وقت اللہ کا نام لینے والا مسجد میں موجود ہے۔ مسجد کا اصل مقام یہ تو میرے ایمان کی کمزوری ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کی کمی ہے کہ مسجد میں کوئی ہوتا نہیں، زبردستی مسجد کے دروازے بند کرنا پڑتے ہیں، مسجد کو تالے لگانا پڑتے ہیں۔ اگر ہر وقت مسجد کے اندر قرآن سیکھنے اور سکھانے والے موجود ہوں، مسجد بند کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، اسی شہر لاہور میں جہاں مدارس مساجد کے ساتھ آباد ہیں، وہاں مسجدیں بند نہیں ہوتی، مسجدیں کھلی رہتی ہیں اور 24 گھنٹے کا ہوتی ہیں مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ اس مسجد نے اور مسجد والوں نے اللہ کے نبی کی اس سنت کو بھی زندہ کیا کہ صرف نماز پڑھی پڑھائی نہیں ہے، اللہ کے قرآن بھی پڑھا اور پڑھایا۔ بہت بڑی بات ہے۔ جس نسبت سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی نسبت سے کہ 6 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا اور 3 پہلے بھی مکمل کر چکے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی خوشی کو دوبارہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی خوشی میں آدمی شریک ہو تو اس کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہو تو غم آدھا ہو جاتا ہے، غم کم ہو جاتا ہے، خوشی ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے تو خوشی کو ڈبل کرنے کے لیے یہ مجلس سجائی اور اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ہر وہ چیز جس کی نسبت قرآن کی طرف ہو جائے، ہر وہ چیز جس کی نسبت قرآن کی طرف ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہ چیز اعلیٰ عرفہ اور بلند ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ نے اپنے کلام کی طرف کر دی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک عام کاغذ ہوتا ہے، اخبار کا بھی کاغذ ہے، باقی بھی کاغذ ہے، اور وہ رتی میں دکھتے بھی ہیں، اور کوئی چیز نہ ملے تو کھانا کھانے کے بعد اسی سے ہاتھ بھی صاف کر لیتے ہیں، وہ کاغذ ہے۔ اور ایک کاغذ وہ بھی ہوتا ہے جس پر سورہ فاتحہ لکھی ہوتی ہے وہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے۔ دونوں کاغذوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کاغذ جس پر اللہ کا قرآن لکھا ہے اسے چون کر ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، کیوں؟ اس کاغذ کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہو گئی۔
قرآن مجید کی طرف ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ نے اس مہینے کو سارے مہینوں سے اعلیٰ اور افضل قرار دے دیا۔ 12 مہینے ہیں نا، تو افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اعلیٰ کیوں ہے، افضل کیوں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اللہ نے قرآن اتارا۔ اور پھر پورے مہینے میں سے آخری راتیں، آخری عشرہ اعلیٰ ہوتا ہے، آخری عشرے میں سے تاک راتیں اعلیٰ ہوتی ہیں، اور تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کیوں اعلیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا جو رات بڑی شان والی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس مہینے میں اللہ قرآن نازل کر دے وہ مہینہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ رات لیلۃ القدر، قدر والی رات ہو جاتی ہے۔ اللہ جس بندے کو اپنا قرآن نصیب فرما دے وہ قدر والا کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو بڑی شان والا ہے کہ اللہ نے اپنا اسے قرآن مجید عطا کر دیا، اللہ نے اسے اپنا کلام عطا کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے جو اللہ نے ان 6 بچوں کو نصیب فرمائی، بہت بڑی نسبت ہے۔ اس نسبت کی لاج رکھنا، ان بچوں سے محبت رکھنا، یہ آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک مسجد کا امام مقرر فرما دیا کہ تم یہاں نماز پڑھایا کرو۔ انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی، اور نماز پڑھانے کی ترتیب یہ رکھی، سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی اور سورت ملاتے، اور آخر میں سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت کرواتے، رکوع ہو جاتا۔ جب اگلی رکعت میں کھڑے ہوتے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، کوئی اور سورت پڑھتے اور سورہ اخلاص بھی آخر میں پڑھ لیتے۔ نمازی کہنے لگے بھی یہ کیسی نماز پڑھا رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے بھائی آپ کی مرضی، آپ نے مجھے امام رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ نماز پڑھنی ہے تو میں تو ایسے پڑھاؤں گا، آپ کی مرضی، میرے پیچھے پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی اور امام لاؤ، میں نماز پڑھاؤں گا تو میں اسی طریقے سے پڑھاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے عام طور پر بہت سارے مقتدیوں میں، خواہ امام کو لگے رہیں گے، قرات لمبی کر دی، قرات مختصر کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ سیدھا سچا امام وہ ہوتا ہے کہ مجھے تو ایسے آتی ہے، میں ایسے پڑھاؤں۔ اللہ کا فیصلہ، یا تو قرآن پیش کرو یا حدیث پیش کرو، ایسی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ خارج لگی رہتی ہے، ختم نہیں ہوگی کبھی۔ تو صحابی نے عرض کی اور فرمانے لگے کہ میں تو نماز ایسے پڑھاؤں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ نے ہمارا جو امام مقرر کیا ہے نا وہ تو اس طرح نماز پڑھاتا ہے، اور ہم نے درخواست کی تو اس نے آگے یہ جواب دے دیا، کیونکہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا تھا وہ اللہ کے نبی کی دربار میں آیا کرتے تھے، اور ایک ایمان والا جو ہوتا ہے جب اسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی
بارگاہ میں اپنے مسائل جہاں سے حل کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو بلوایا، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھاتے ہیں، آج کیا بالکل اس طرح نماز پڑھاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عرض کرنے لگے کہ بات یہ ہے، قل هو اللہ احد میں میرے رب کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور مجھے اپنے رب کی توحید بڑی پسند ہے، کیونکہ ہم نے پوری زندگی آپ سے اللہ کی توحید ہی سنی ہے، اللہ کی وحدانیت ہی سنی ہے۔ آپ نماز میں ہو تو اللہ کی توحید ہوتی ہے، آپ بازار میں ہو تو اللہ کی توحید ہوتی ہے، آپ گھر میں ہو تو اللہ کی توحید ہوتی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ، ختم کرتے ہیں تو الحمدللہ۔ ہم نے تو اللہ کے نبی آپ کی زبان سے اللہ ہی اللہ سنا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جب نماز پڑھاؤں تو میری ہر رکعت میں اللہ کی توحید آنی چاہیے، اللہ کی وحدانیت آنی چاہیے، اس لیے میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی پڑھتا ہوں۔ اب جواب سنیے گا جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حبک ایاہ یدخلک الجنہ، او کما قال، فرمایا میرے صحابی، میرے شاگرد، آپ نے یہ کہا کہ مجھے قل هو اللہ احد سے محبت بڑی ہے، یاد رکھ تو جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ تو جو شخص ایک سورت سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے، تو پورے قرآن سے محبت کرے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو قرآن سے اور قرآن والوں سے محبت کرنا یہ نفع سے خالی نہیں، یہ دنیا میں بھی شان نصیب کر دیتا ہے، قرآن اور آخرت میں بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے مکہ کا گورنر مقرر کیا نافع بن عبد الحارث کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر عثمان جو مقام ہے وہاں پر گئے، اور وہاں پر مکہ کے گورنر آپ کو ملے۔ حضرت عمر نے ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کتاب العلم کی فضیلت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے نافع، اس علاقے کا آپ نے بڑا اور امام اور اپنا نمائندہ کس کو مقرر کیا ہے؟ اس زمانے میں جو علاقے کا گورنر ہوتا تھا، بڑا ہوتا تھا، نماز بھی وہی پڑھایا کرتا تھا، کیونکہ وہ بڑا بناتے ہی اسے تھے جسے اللہ کا قرآن آتا ہوتا تھا، اسے اپنا سربراہ مقرر کر دیتے تھے، جو ہر وقت مسجد میں آئے، نماز پڑھے، نماز پڑھائے، اسے اپنا سربراہ مقرر کرتے تھے۔ اور ہمارے سربراہ وہ ہوتے ہیں نا جن کو عید والے دن بھی کیمروں کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، ویسے نہیں نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اس وادی کا بڑا کون ہے؟ اس علاقے کا امام کون ہے؟ تو گورنر نے بتایا کہ ابن ابزا جو شخص ہے نا، ہم نے اسے اپنا امام مقرر کیا ہے۔ کہا ابن ابزا کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا کون بندہ ہے۔ کہنے لگے کہ وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ اچھا، تم نے غلام کو اپنا امام، اپنا نمائندہ، اپنا گورنر اس علاقے کا بڑا چنا ہے؟ کوئی آزاد نہیں ملا تمہیں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، تو آپ نے ان کو کیوں امام بنا دیا؟ نمائندے نے جواب دیا، اگرچہ ہمارا یہ غلام ہے، انہ قارئ
किताब अल्लाह, लेकिन इसे अल्लाह की किताब बहुत आती है, इसे अल्लाह का कुरान बहुत आता है। जितने इस मोहल्ले और इस इलाके में रहने वाले हैं, इनसे ज्यादा कुरान किसी को नहीं आता था। जब इनको कुरान ज्यादा आता था तो हमने अपना इमाम भी इन्हीं को मुंतखब कर लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे कि मेरे नबी का फरमान सच्चा है, मेरा नबी का फरमान सच्चा है। फरमाया इन्नल्लाह यरफा बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस कुरान के जरिए से कौमों को रिफ़अतें भी नसीब फरमाते हैं और इस कुरान की वजह से अल्लाह ज़िल्लतें भी नसीब फरमा देता है। जिस कौम ने कुरान को संभाला और कुरान को अपनाया, कुरान की तिलावत को आम किया, कुरान की बहारें लगाई, कुरान की फिजा को आम किया, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा चमकाया कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जिसके पीछे चलोगे जन्नत में चले जाओगे। जो खुद न थे राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या लज्जत थी कि जिसमें मुर्दों को मसीहा कर। मैंने आपके सामने कुरान मजीद सूरह आराफ की आयत नंबर 203 तिलावत की है, अब मुकम्मल हो रहा है, सिर्फ तर्जुमा करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस कुरान मजीद के बारे में हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाए, 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाए। नंबर 1 बसाइर, ये कुरान जो है ऐसी किताब है जो इस किताब को पढ़ता है, जो इस किताब को सुनता है, जो ये किताब औरों को सुनाता है, जो इस किताब को सीख कर इसके माना मफ़हूम जानकर उस पर अमल करता है, ये ऐसी किताब है कि पढ़ने और सुनने वालों के दिल और दिमाग को भी रोशन कर देती है और आंखों को भी खोल देती है। कुरान पढ़ने वाला, कुरान समझने वाला, फरमाया उसका दिल भी रोशन होता है और उसकी आंखें भी रोशन होती हैं, उसे अल्लाह बीनाई अता करते हैं। कुरान से महरूम इंसान तो अंधा इंसान होता है, उसकी जिंदगी क्या जिंदगी होती है जिसका दिल भी अंधा हो, जिसकी आंखें भी अंधी हो। जो अल्लाह का कुरान पढ़ लेता है उसका दिल भी रोशन हो जाता है और उसकी आंखें भी रोशन हो जाती हैं। नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार ने क्या फरमाया, जो तकरीर की लंबी, फरमाया उसने कि हम दुनिया की जलील तरीन कौम थे, हमसे ज्यादा जलील कोई नहीं था। अल्लाह ने अपने नबी को हमारी तरफ भेजा, कुरान नाज़िल किया कि अल्लाह ने हमें इज्जत नसीब करवा दी, हमारी आंखें खुली, हमारे दिल खुले, हमें पता लगा कि इंसानियत का एहतराम क्या होता है, इंसान क्या होता है, अल्लाह का कलाम क्या होता है। दूसरी चीज, दूसरा जुमला जो फरमाया, इंसान, पहली बात ये सुन लीजिए, इंसान की जो इस्लाह का आगाज है ना, वो इंसान के दिल और दिमाग की इस्लाह से। अगर इंसान का दिल और दिमाग साफ हो जाए, ठीक हो जाए, सारा इंसान ठीक हो जाए। तो दिल और दिमाग की इस्लाह अल्लाह ने कुरान में रखी है। इसके बाद जो दूसरी चीज इंसान को जरूरत होती है वो ये है कि इंसान जिंदगी कैसे गुजारे। जिंदगी गुजारने का कोई तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि जानवरों की तरह और डंगरों की तरह जिधर हुआ और इंसान चला जाता रहे, जो चाहे करे, ऐसी बात नहीं। इंसान की जिंदगी गुजारने का अल्लाह ने सब तरीका अता फरमाया है और वो सारा का सारा तरीका वो है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान करवाया है कि जो कुरान पढ़ेगा उसे हिदायत मिलेगी कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। उसे इंफरादी जिंदगी गुजारने का भी तरीका आएगा, उसे इज्तिमाई जिंदगी गुजारने का भी तरीका आएगा।
میں نے زندہ کیسے رہنا ہے، میں نے اس دنیا سے جانا کس طریقے سے ہے، ایک ایک چیز اسے قرآن مجید سے معلوم ہوگی۔ جب دل بھی روشن ہو گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اسے حاصل ہو گیا، وَرَحْمَةٌ، پھر اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہونے لگتی ہیں، رحمتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہیں، پھر وہ انسان دنیا کے اندر اللہ اسے وسیع رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے دنیا کے اندر راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، پھر اس کی زندگی گھر کی چوکھٹ سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اش اش کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ قرآن سے ہدایت اس نے حاصل کی، اللہ نے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ اور جب اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی تو پھر یہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو حقیقی کامیابی ہے۔ وقت مکمل ہوا، میں اپنی بات اسی پر چھوڑتا ہوں، پھر زندگی رہی تو ان 3 الفاظ کے بارے میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دم تک کھلا ہی رہنا چاہیے، بس جب پھر مریں گے تو پھر دیکھو یہ قرآن مجید ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے، اور ان کئی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔